اطہر کاظمی صاحب، یہ جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو فارغ کیا گیا ہے، اس میں دو میسیجز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے میسیج ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے میسیج ہے کہ یہ جو آپ کی بیساکھیاں تھیں وہ اب ہم نے کھینچنی شروع کر دی ہیں. آپ ایسے کس طرح ریڈ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بالکل آپ نے جس طرح بات کی، کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ گلگت بلتستان ہو جائے یا آزاد کشمیر ہو جائے، وہاں پہ بھی ان کی حکومت ختم کی جائے گی. جی بی کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کافی تحفظات وغیرہ کا اظہار کیا گیا. لیکن آج جو یہ ہوا، میں اس کو پیورلی آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے عدالت میں کہ جی میں نے یہ لینگویج استعمال کی اور میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. تو اگر آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے تو آج ادھر سے یہ میسج آیا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں کے چیف جسٹس کو خدا نخواستہ آپ دشنام ترازی کرتے رہیں، ججوں کی تصویریں لگا کے ان کو جو مرضی کہتے رہیں. یہ آزاد کشمیر ہے. اگر آپ معزز عدلیہ کے خلاف اس قسم کی کوئی بات کریں گے تو اس کا ری ایکشن آئے گا، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور ادھر کوئی ایسی خدا نخواستہ بات نہیں ہوئی کہ حکومت نے کہا کہ دیتی رہے عدلیہ فیصلہ، ہم نہیں کرواتے، ہم نہیں کریں گے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے. تو بیسیکلی میسج ہے میاں شہباز شریف صاحب کے لیے؟ نہیں، میسج کسی کے لیے نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی عام شخص ہو. اگر آزاد کشمیر عدلیہ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی ہے کہ عدلیہ سب کچھ ہے. دیکھیں، عدلیہ نے ریٹ نہیں، ایک آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کیا ہے. اب وہ اپنی جنگ عدالت کے اندر ہی لڑیں گے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آ جائیں اور 4 بندوں سے قرارداد منظور کروا کے کہیں دیکھیں جناب یہ ہمیں تو پارلیمان نے یہ اجازت دے دی. ایسا نہیں ہوگا. ان کو اپنا موقف وہاں پہ پیش کرنا پڑے گا، عدلیہ سے معذرت کرنی پڑے گی. اچھا زہری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دو آراء پائی جاتی ہے اس وقت، خاصا کنفیوژن ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کے لیے ایک سبق بنایا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ایک لیسن ہے کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے والی. اصل میں تو یہ سبق اگر کسی کے لیے ہے تو وہ عام پاکستانی کے لیے اور عوام کے لیے. اور سبق کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پٹتے رہیں، روتے رہیں، مرتے رہیں. آپ کے روپے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے کم ہوتی چلی جائے، اشیاء قیمتی ہوتی چلی جائیں. آپ کے لیے کھانے پینے کا بچوں کو سامان ملے نہ اسکول ملے، بھیجنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے آٹے کی لائنیں چیزیں لگ جائیں، ہوں آپ کے پاس نہ ہوں. آٹے کی لائنوں میں آپ مریں پٹیں، سب اچھا ہے. اصل جو معاملات ہیں یہاں کے وہ یہ ہیں کہ کوئی جج کہاں بیٹھا تھا، کوئی دوسرے جج نے کیا فیصلہ دیا، اس فیصلے کا کسی عام آدمی سے کیا تعلق ہے، اس فیصلے کا کسی عام آدمی سے کیا تعلق ہے. آپ نے بھی سوال پوچھا، اس جو ججمنٹ ہے، یہ جو بھی عمل ہے جو آزاد جموں کشمیر میں ہوا ہے، آپ نے خود پوچھا اس میں سبق جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے یا عمران خان کے لیے. شہباز شریف پرائم منسٹر رہے نہ رہے، امیر اور غریب آدمی دونوں، خاص طور پہ غریب جو ہے وہ پٹتا اور پستا رہے گا یہاں پہ. اور عمران خان کو گولیاں لگیں نہ لگیں، پرائم منسٹر بن جائے، پرائم منسٹر نہ رہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے غریب آدمی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، وہ اسی طرح. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوپر جو اشرافیہ ہے اس کی لڑائی ہے وہ لڑتی جا رہی ہے اور نیچے جو ہے وہ لوگ مار کھاتے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. کریکٹ، ایسے ہی. رانا صاحب آپ فرمائیے گا سر، یہ کس طرح ریڈ کرتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال بعد میں کرتا ہوں. 2-3 طریقے ہیں جی اس بات کے. ایک ہے نا وہ جو قانونی آئینی پہلو، ویسے تو پنچایتی پہلو ہوتا ہے ہمارے ہاں تو زیادہ اب، کیونکہ وہ ہم نے تشریح سے زیادہ. عدالت نے ریٹ اسٹیبلش کیا؟ نہیں، عدالتیں پنچایت پہ چلی گئی ہیں لا اور کانسٹیٹیوشن کے بغیر، ان کا مرضی ہو. اب ہمارے ہاں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ قرارداد پاس کرتی ہے. یہی جب ان ججوں کو جوتیاں یو کے میں پڑھوا رہے تھے، جب یہ انہوں نے سو موٹو سے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کو بحال کرنا ہے ہم نے اسمبلی کا، دونوں طرف ایک ہی طرح ہیں. جب غصے میں تھے فواد چودھری نے کہا فوج بھی سیاسی پارٹی ہے، عدلیہ بھی سیاسی پارٹی ہے، تو اس وقت بھی توہین عدالت نہیں ہوئی تھی، اب بھی نہیں ہوئی. لیکن جب رجیم چینج ہو رہا تھا اس وقت بات پہ لوگوں کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو توہین عدالت میں سزا دی جا رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم جس نے بنایا، اس نے بنایا جس نے بزدار بنایا. ٹھیک ہے، مطلب ان کی چوائسز ہی ایسی ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ایک دن قیوم نیازی وزیر اعظم ہے، دوسرے دن تنویر الیاس ہے، اور تنویر الیاس کس حالت میں کب کیا بات کر جائے. اس دن تو یہ سارے خوش تھے کہ اس نے شہباز شریف کو کوسچن کیا، وہ کس سچویشن میں تھے اس وقت.
वो जब ये तकरीर कर रहे क्या मतलब सिचुएशन से क्या मुराद? ये सिचुएशन से मुराद वो है जो चौधरी साहब सीरियस चेहरा लेके बात कर रहे हैं, आप स्माइल देके बात कर रहे हैं। ये जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि सरदार तनवीर इलियास आपका नाम राना इलियास है। हाँ, तो सिचुएशन की बात है। तो मुझे तो नाम पे ऐसे आ रही थी कि वो आप मतलब वो तो भाई है, भाई कहाँ है? वो बात सुने, वो मुगल सरदार हैं आजाद कश्मीर के। सही। मैं राजपूत हूँ, मतलब मेरा और उनका अच्छा, वैसे कोई नाम इसमें से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे वैसे नाम मैंने भी बता दी। असल बेसिकली मेरा ख्याल है शायद उनका ब्लड प्रेशर अब मैं आपको बताऊं, क्या है, गुलाब जो है वो गुलाब ही रहता है। उनके कुछ पर्सनल शौक ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि वो रात को ज्यादा जागते हैं, तो दिन में जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मसाइल पैदा होते हैं। तो ये बात आपको याद है, एक आज़ाद कश्मीर के पहले सदर भी रहे हैं, वजीर आजम भी रहे हैं, और अब भी कुछ हैं, उनके बारे में भी यही होता है। अब जब जिनके मशागिल दूसरे हो जाए ना कौम से ज्यादा, अब आपकी चॉइस पे होता है कि आप किन को किस ओहदे के लिए चुनते हैं और वो क्या हरकतें करते हैं। हरकतें यहाँ पे भी वफाकी वजीर भी करते हैं, पहले वाले भी करते थे कि कब गुस्से में, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, क्योंकि हमने मिनिस्ट्रियल को हम फैसला किया। अच्छा, वैसे जो उन्होंने बातें की है ना, वैसे वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी जितनी पंजाब के अंदर या यहाँ पे कराची में होती रही है। मेरा ख्याल है उनको ज्यादा सजा। छोटा सा पॉलिटिकल जो है ना, वो देखें कि ये कोटे में वजारत है आजाद कश्मीर और जीबी की कमर जमान कायरा के पास, यानी आसिफ अली जरदारी के पास, और वहां सिंध से आईजीपी अमीर शेख साहब लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें 2 दिन देखना होगा कि जो हमारे जहन में चीजें आई हैं, गवर्नमेंट वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पीपल्स पार्टी बना रही है तो फिर लोग कहेंगे कि जी ये सजाएं भी उसी से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि 5 महीने से वहां सेशन जारी था और गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके, यानी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो सेशन चल रहा था कि वो ऑर्डिनेंस ला के लोटागिरी को बंद करना चाह रहा था, जो नहीं हुई। और वहां पे अब कोई पाबंदी नहीं है, वहां की अदलिया अब रीराइट करेगी कि लगा दे, जैसे हमारे यहाँ 63A रीराइट हुआ कि आइन से वो आर्टिकल 0 कर दिया गया। लेकिन वहां पे अब अच्छा 2 दिन रेट लगेगा लोगों का मजे का, और कोई तो वजीर आजम लोटा साजी शुरू हो जाएगी। मतलब 2 दिन है ना, क्योंकि आइन में है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको नया वजीर आजम बनाना है।